آج ہمارا حال یہ ہے، قرآن کے اندر جو ہے اسے جانیں، اسے سیکھیں، اسے سکھائیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں لفظ قرآن کا بھی مطلب نہیں معلوم ہے، ہمیں لفظ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کا میننگ کیا ہے۔ جب سے بولنا سیکھا تب سے قرآن شریف کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس لفظ کا میننگ جان لیں کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ اگر کسی کو معلوم ہو تو آئیے آج لفظ قرآن سے ہی ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ لفظ قرآن مصدر ہے، مصدر عربی گرامر کے اعتبار سے۔ اگر ہم اسے باب فتح یفتح سے دیکھیں تو قرأ یقرأ قرآن مصدر ہوا، قرآن بمعنی مقرون، یعنی قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو کتاب بار بار پڑھی جائے، یعنی جو کتاب بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو دیکھیں، اسے آدمی 2 بار 10 بار 20 بار پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن قرآن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے سمجھ لیجئے آدمی اگر سینکڑوں مرتبہ تلاوت کر لے، اس کے بعد پھر تلاوت کرے تو قرآن کے اندر ایک نئی چاشنی ہمیں محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، قرآن کے اندر ایک نئی لذت ہمیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے، جسے بار بار تلاوت کیا جائے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر لفظ قرآن کو ہم باب ضرب یضرب سے دیکھیں تو، اور باب ضرب یضرب سے دیکھیں تو پھر جو ہے اسے ہم جو ہے قرنا یقرنو سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر مصدر اس کا قرآن ہوگا، اور بمعنی مقرون یعنی وہ چیز جس کا بعض حصہ بعض حصے سے ملا ہوا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں سے ملی ہوئی ہیں، بعض صورتیں بعض صورتوں سے ملی ہوئی ہیں، بعض پارے بعض پاروں سے ملے ہوئے ہیں، بعض رکوع سے ملے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کا بعض حصہ بعض حصے سے ملا ہوا ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم آگے چلیں۔